بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں ایک نایاب کتاب جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی ہے، جبار مرزا صاحب پاکستان کے ایک نامور لکھاری ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد تو میں یہاں گن نہیں سکتا، لیکن ہر 2-4 مہینے بعد وہ ایک اچھی کتاب مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ اب یہ ان کی کتاب شائع ہو کر آئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، کی سیرت پر، جو کہ میرے خیال سے جتنی یہ کم صفحات میں ہے، اسی میں انہوں نے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کیا، سمندر کو کوزے میں بند کیا۔ تو ایک لحاظ سے میں یہ مبارکباد دیتا ہوں یہ علامہ عبدالستار عاصم کو کہ جن کا ادارہ ہے قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، انہوں نے اس کو شائع کیا ہے اور کہتے ہیں کہ پہلا ایڈیشن تو ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کچھ کتب بھجوائی ہیں جو میں دوستوں میں بھی تقسیم کی ہیں اور وہ خود بھی اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور وہ بٹن دبانا نہ بھولیے آئیکن کا، کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، یہ دیکھیں اس کی پہلی فہرست ہے، یہ سامنے بڑے بڑے اس میں لکھاریوں نے اس پر لکھا بھی ہے۔ اس میں یہ انتصاب جو تھا وہ تو ان کا لکھا ہوا ہے، انتصاب ثانی، انتصاب ثالث بھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، سیرت پر پروفیسر فضل ملک صاحب نے لکھا ہے۔ پھر یہ عرض مصنف ہے جبار مرزا صاحب، کاش میں بھی، یہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے لکھا ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ کاش میں بھی یہ اس طرح کی کتاب لکھتا۔ پھر یہ ماہنامہ حلال کے ایڈیٹر ہیں ڈاکٹر یوسف عالمگیریان، انہوں نے بھی اس پہ لکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لکھا ہے۔ پھر محمد احمد ترازی کا لکھا ہوا ہے ایک ایمان افروز کتاب۔ پھر فرحین چودھری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انہوں نے لکھا ہے۔ اس کتاب کے پبلشر علامہ عبدالستار عاصم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے۔ مدینہ سے میثاق مدینہ سے میثاق پاکستان تک ایک عنوان ہے۔ دعوت ہجرت مدینہ ہے۔ فتح مکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی ہے۔ اس طرح سے معراج تک، غزوہ سریہ اور جنگ فجار، یثرب سے مدینہ، ریاض مدینہ کا دفتری نظام، ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ، عرب اور قبیلہ قریش، حضرت عبد المطلب، کعبۃ اللہ، ابرہہ اور یمن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی پہلی نعت مرثیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، مدینہ پاک کے 64 توصیفی نام، غزوات، جنت البقیع، مہر نبوت سے مہر رسالت تک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اسلام کا پہلے حج اکبر، 7 عدد کا راز، کتابیات۔ پروفیسر فتح ملک صاحب نے لکھا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کو شباب زندگی سے تعبیر کرتا ہوں۔ ارتقاء حیات کے ساتھ ساتھ ہر خطہ زمین اور ہر عہد کی روحانی ضروریات کے پیش نظر وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کے ظہور کے کرتے رہتے ہیں۔ انبیاء کرام ظہور کرتے رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ارتقاء کی اس منزل میں ظہور فرمایا۔
جب زندگی شعور کی پختگی کی منظر پر پہنچ چکی، یوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت کتب شائع ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں، لیکن مصنف، شاعر اور دانشور جبار مرزا کی یہ کتاب زبان معیار اور متن کے حوالوں سے اس کتاب کو منفرد مقام عطا کرتی ہے۔ جبار مرزا کا قلم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز، نیز زاویوں اور عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کتاب لکھنے پر ہے۔ میں جبار مرزا کو اس سعادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے لکھی ہے اور عرفان صدیقی صاحب نے لکھا ہے کہ جبار مرزا زود نویس نہ صحیح لیکن قلم کاری کے حوالے سے کم کوش بھی نہیں، وقفے سے کسی نہ کسی موضوع پر اس کی کوئی نہ کوئی کتاب منظر عام پر آتی رہتی ہے۔ ان کتابوں کے موضوعات کا تنوع مصنف کی طبع صد رنگ کی غمازی کرتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس کا قلم ہر موضوع کی مناسبت اور مطابقت سے جامع اسلوب پہننے کا ہنر بھی جانتا ہے۔ عہد جوانی کی رومانوی داستان ہو یا اپنی مرحومہ بیگم رانی کا المیہ، ثابتی یادوں کی کہکشاں ہو یا اب محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عہد سعید کی داستان اور اس کے اسلوب کی انفرادیت غیر محسوس انداز میں موضوع کے تقاضوں سے گل مل جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسا غیر شعوری طور پر ہوتا ہے، لیکن موضوع کوئی بھی ہو، اس کی شستہ، شائستہ اور سادہ و پرکار اسلوب کی کشش کاری کو باندھ لیتی ہے اور بسا اوقات تو اس کی مشقیں کس لیتی ہے۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ شخص افسانے اور ناول کی تخلیقی دنیا کی طرف نکل جاتا تو جانے کن بلندیوں پر کمند ڈالتا۔ بڑا خوبصورت انہوں نے تبصرہ کیا ہے عرفان صدیقی صاحب نے۔ جبار مرزا سے میری گہری دوستی نہیں، مجھے اس کا ہم نوالہ و ہم پیالہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل نہیں، ملاقاتیں بھی گنی چنی ہوں گی، لیکن مجھے اس شخص سے انجانا سا انس ہے، معلوم نہیں اسے بہت قریب سے جاننے والے میرے اس تاثر کی توثیق کریں گے یا نہیں، لیکن مجھے بے لوث، بے غرض اور بے نیاز سا شخص لگتا ہے جو ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ کیے بغیر اپنی دھن میں مست رہتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ روز محشر جب دربار رسالت میں حاضری کا مرحلہ درپیش ہوگا تو جبار مرزا اپنے نامہ اعمال کو اس کتب کے نیچے چھپائے دونوں ہاتھوں پر کسی تحفے کی طرح سجائے، جب بارگاہ ناز میں حاضر ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب شریف پہ پھیلتی دل نشیں مسکراہٹ اس کے لیے شفاعتوں کے دروازے کھول دے گی۔ کاش اس وقت میں بھی کہیں اس کے آس پاس ہوں اور وہ میری انگلی تھام لے۔